بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے راستے بھی اور ہیں، لیکن مجھے اللہ نے توفیق دے دی، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے وسائل بنا دیے، اسباب بنا دیے، وہاں پہنچا دیا، وہاں پہنچا دیا، فلاں سے ملا دیا، فلاں مل گیا، اس نے مجھے یہ بتا دیا، وہ اس نے یہ کتاب دے دی، اسے یہ کیسٹ دے دی، میں پڑھتا پڑھتا یہاں پہنچ گیا۔ اب یہ ساری پلاننگ بغیر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے یہ کام نہیں ہوتے۔ ہر انسان کی زندگی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ موجود ہے، اور ہر انسان کی زندگی با مقصد ہے، بے مقصد کسی کی زندگی نہیں ہے۔ یہی چیز ہمیں ان انبیاء کے واقعات سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی سمندر میں، تو مچھلی جو تھی وہ منہ کھولے کھڑی تھی آگے، اور مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام کو، اور مچھلی کو حکم یہ تھا کہ یونس علیہ السلام کا بال بیکا بھی نہیں کرنا۔ اب یونس علیہ السلام وہاں پہنچ گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو جب قرآن نکل آیا تو وہیں پہ یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور قرآن جی نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، وَهُوَ ملیم، ملامت کرنے لگ گیا یونس علیہ السلام اپنے آپ کو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے، ضمیر جو ہے نا انسان کا، ہر بندے کے اندر انسان نے رکھا ہے، اور نبی جو ہے وہ تو بڑے ہی حساس ہوتے ہیں، معمولی سی بات جو ہے فوراً ان کو محسوس ہو جاتی ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کا ضمیر جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ چیز محسوس کرنے کے بعد یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی شروع کر دی۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے ہمیں یاد کرنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دونوں باتیں ہیں، اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، اپنے گناہ کا اعتراف بھی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ کی اس میں تسبیح بھی ہے، اور پھر اپنے ظالم ہونے کا اعتراف بھی ہے۔ جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ اب ہمیں نجات دلانی ہے یونس علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی تکلیف کے یونس کو ساحل پہ جا کے پھینک دو۔ مچھلی نے منوان یونس علیہ السلام کو بغیر کوئی تکلیف پہنچائے، بغیر کوئی نقصان کیے، ویسے کا ویسا چٹکل میدان پہ لے جا کے ڈال دیا۔ اب اس کے بعد جب پیٹ سے نکلے تو بڑے اللہ فرماتے ہیں کہ سقیم، کمزوری کی حالت میں تھے، بڑے بیماری کی حالت میں، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور بڑا نحیف و نزار، بڑا کمزور ہوتا ہے، اس حالت میں تھے۔ اور اس حالت میں اللہ فرماتے ہیں اب اللہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، مقصود تھا اس سارے معاملے کو ابھی آگے بڑھانا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پودا اگا دیا سائے کے لیے، اور وہیں جنگل سے کوئی بکری یا جانور آتا ان کو دودھ پلاتا۔ جب وہ قابل ہو گیا اٹھنے کے، کھڑے ہونے کے، کام کرنے کے، بہانے دوڑنے کے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پھر وہیں جاؤ جہاں سے بھاگ کے آئے ہو۔ بغیر اللہ کے حکم کے کیوں آئے؟ بات پھر وہیں آ گئی، پھر وہیں جانا پڑا۔ شرمندگی تھی کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا، میں نے وارننگ دی تھی انہیں اتنے دنوں کی، لیکن بات تو وہی ہے کہ آبا کا غلام ہے اللہ کا رسول بھی، غلام ہے، اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں، کر دیا تو پکڑ آ گئی۔ اب آگے جو کر رہے ہیں وہ بالکل اللہ نے جیسے کہا ویسے ہی کیا، کہ ویسے وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ تلاش کر رہے ہیں کہ یونس کہاں پہ ہے، عذاب آیا تھا، ہم نے توبہ استغفار کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا، اب ہم آگے معلوم تو کریں، ہمیں کوئی تعلیم تو دے، کوئی بتائے تو صحیح کہ ہم آگے کیا کریں، ایمان کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے۔ پیغمبر ہمیں کہتا تھا اور پیغمبر ہمیں نصیحت کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا، اب توبہ کر لی ہم نے، استغفار کر لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، اب آگے ہمیں تعلیم دے، آگے انتظار میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کچھ زائد لوگ تھے، وہاں گئے، تعلیم دی، ان کی تربیت کی، ان کو بتایا ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، سارا کچھ پڑھایا انہیں، اور وہ لوگ جو تھے جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا تھا ایمان لے آئے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے نسبتاً یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیل بیان فرمائی ہے، دوسرے جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی، بہت زیادہ تفصیل تو یہاں بھی نہیں ہے، لیکن باقی جگہوں کی نسبت یہاں اللہ نے کچھ تفصیل بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اس آبا کا جب بھاگا غلام الی الفلک کی طرف کشتی کی،
مشحون مادہ کیا ہے؟ شین ہا نون. شہن کا معنی بوجھ. لدی ہوئی بوجھل کشتی. جب یونس علیہ السلام بھاگے اپنے بستی سے نکلے, بھاگ گئے وہاں سے اور بھاگے سمندر کی طرف, کشتی کی طرف گئے تاکہ میں اس بستی سے نکل جاؤں جس پہ عذاب آنے والا ہے. بری ہوئی کشتی کی طرف گئے. اب گئے ہیں تو جا کے ان سے کہا ہوگا کہ بیٹھنا چاہتا ہوں میں, یا مجھے بھی جانا ہے وہاں پہ. ممکن ہے انہوں نے انکار بھی کیا ہو. بعض تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ کشتی بھری ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں, آنے دو, چلے جائیں گے, ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے. کہنے سننے سے کشتی میں بٹھا لیے گئے. اب کشتی بٹھا لیا گیا لیکن کشتی طوفان میں گھر گئی جا کے. اللہ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ. کون سا فعل ہے؟ ساہم یساہم. ساہم اس نے کرا ڈالا. ساہم سہم کہتے ہیں شراکت کو. ساہم شریک ہوئے یونس علیہ السلام کس میں؟ کرے میں. ساہم وہ بھی شریک ہوا. کون شریک ہوا؟ یونس بھی شریک ہوا. کس میں؟ کرے میں. فکان پس ہو گیا من المدحضین. مدحضین کیا ہے؟ کیوں جی؟ مفعول ہے جی. مدحض ہارنے والے. کرے میں جو ہار جائے مدحض ہے. وہ مدحضین ہارنے والوں میں سے یونس علیہ السلام ہو گئے. کرا جو ہے مختلف لوگوں کے نام پہ ڈالا گیا اور ان کا نام نہیں نکلا. جب یونس علیہ السلام کا نام شریک کیا گیا تو یونس علیہ السلام مدحضین ہارنے والوں میں سے ہو گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. اب انہوں نے معاہدے کے مطابق یا مشورے کے مطابق یونس علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بھائی اب آپ چھلانگ لگا دیں کشتی سے اور جو بھی آپ کا انجام ہو. یونس علیہ السلام نے کشتی سے باہر چھلانگ لگا دی. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ. التقم نگل لیا. ہو اس کو. ہو تو ہوت نے مچھلی نے. وَهُوَ اور وہ ملیم. کیا ہے ملیم؟ اسم فاعل ہے. مقیم ان کے وزن پہ. مقیم قیام کرنے والا. معین مدد کرنے والا. مبین بیان کرنے والا. ملیم ملامت کرنے والا. یعنی یونس علیہ السلام جو تھے وہ خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ بھائی اللہ کی اجازت کے بغیر آ گیا ہو, تم سے یہ غلطی ہو گئی, یہ قصور ہو گیا اور اس کی یہ تمہیں سزا مل رہی ہے. کہ جو یہ ساری اس طرح سے معاملہ ہوا کہ آنے سے پہلے کشتی بھری ہوئی ہونا, اس کے بعد یونس علیہ السلام کا یہ بھی ہو سکتا تھا کہتے کہ بھئی اچھا تم چلے جاؤ, میں کسی دوسری خالی کشتی پہ آؤں گا یا جہاں جگہ ہوگی وہاں بیٹھوں گا. لیکن یہ ساری اللہ کی پلاننگ تھی کہ نہیں, تم نے بھی اسی کشتی پہ بیٹھنا ہے. وہی کشتی جا کے آگے بھنور میں گھر گئی, طوفان آ گیا. اب کرا بھی ڈالنا, کرے کا یونس علیہ السلام کے نام نکلنا, ان کا یہ مشورہ کرنا کہ جس کے نام نکلے گا اس کو اب جا کے ساحل پہ نہیں اتاریں گے بلکہ یہیں اس کو چھلانگ لگانی پڑے گی. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اور فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی تو لگاتے ہی ہم نے مچھلی کو آگے کھڑا کر رکھا تھا کہ بھائی جیسے یہ چھلانگ لگائے گا اس کو لقمہ بنا لینا, اس کو نگل لینا. فَالْتَقَمَهُ نگل لیا اس کو. ہو تو مچھلی نے اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہو گیا. وَهُوَ ملیم اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا, ملامت زدہ ہو گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ پس اگر لا نہ انہو بے شک وہ کانا تھا من المسبحین
مسبحین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. مسبحین تسبیح کرنے والے. اگر نہ ہوتا وہ من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے، تسبیح سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. ویسے تو خاص لفظ تسبیح کا یہی ہے سبحان اللہ کہنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو اللہ کی تعریف اور توصیف کے کلمات ہیں ان کو بھی تسبیح ہی شمار کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا لابسا، لا البتہ، لابسا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. لابسا وہ ٹھہرتا، فی بطنہی اس کے پیٹ میں، ہی کی ضمیر مچھلی کے لیے، اس کے پیٹ میں وہ ٹھہرتا، الا طرف، یوم دن، یبعثون کون سا فعل ہے؟ یبعثون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. یبعثون اٹھائے جائیں گے، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. للابسا فی بطنہی الی یوم یبعثون. اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتا، یعنی اگر وہ ہمیں اس طریقے سے یا اس کلمے سے یاد نہ کرتا مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. قیامت تک اس کے پیٹ میں رہنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ یونس علیہ السلام کی قبر بن جاتا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جہاں بھی دفن ہوتا ہے وہ یہ اس کی قبر ہے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. جنگ احد پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ صفیہ کو بڑی تکلیف ہوگی، یعنی حضرت حمزہ کی بہن کو، تو میں حمزہ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، درندے آ کے اس کو کھا جاتے اور قیامت کے دن حمزہ درندوں کے پیٹ سے اٹھتا. مطلب یہ کہ درندے کھا جاتے اور وہی درندوں کا پیٹ جو ہے وہ اس کی قبر بن جاتا. انسان پانی میں ڈوبا ہے تو پانی اس کی قبر ہے، مٹی میں دفن ہوا تو مٹی کا پیٹ جو ہے وہ اس کی قبر ہے، کسی جانور نے کھا لیا تو جانور کا پیٹ جو ہے وہ اس کی قبر ہے، اگر کسی کی راکھ جو ہے ہوا میں اڑا دی گئی تو وہ ہوا اس کی قبر ہے، پانی میں بہا دی گئی تو وہ پانی اس کی قبر ہے. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے اگر وہ تسبیح نہ کرتے. اس میں کئی باتیں ہیں قابل غور. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، خاص طور پہ یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یونس علیہ السلام نے جو تسبیح پڑھی تھی وہ تسبیح ایسی ہے کہ اگر پڑھ کے اللہ سے کوئی بھی چیز مانگی جائے تو اس کو ضرور دے دی جاتی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے جو بھی اللہ سے بات مانگی جائے، جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ اس کو پورا کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں بعض اور بھی واقعات تسبیح کے ویسے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کے بہت زیادہ بتائے ہیں. ایک تو یہی جو میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 100 دفعہ تسبیح کر لو دن میں تو اس کے بدلے میں تمہیں 1000 نیکیاں ملیں گی. اور 100 تسبیح کرنے، تسبیح کا خاص طور پہ جو کلمہ مخصوص ہے، ایک تو سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، جو جس کے پاس زیادہ وقت نہ ہو یا جو مختصر ترین تسبیح کرنا چاہتا ہو وہ سبحان اللہ کر سکتا ہے. اور دوسری تسبیح جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور پھر
لا حول ولا قوت الا باللہ تسبیح ہے، جس کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے دیا ہوا کلمہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، خشک درخت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوٹی اس خشک درخت پہ ایسے ماری اور جتنے بھی خشک پتے تھے وہ سارے کے سارے نیچے گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تسبیح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا محبوب کلمہ ہے، اور مصائب میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، آلائب میں، آزمائشوں میں کتنا یہ فائدہ بخش ہے۔ جیسی بھی انسان پہ تکلیف آئی ہو، جیسی مصیبت آئی ہو، جیسی مشکل آئی ہو، اب ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید نہیں پڑھتے یا حدیث کا علم نہیں ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جی وہاں نظر نیاز دو جا کے، وہاں چڑھاؤ جا کے، فلاں حضرت صاحب ہیں ان سے جا کے تعویذ لے لو، یا فلاں دھاگا چڑھاؤ، یا فلاں جا کے چادر چڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو گمراہی کی باتیں ہیں۔ جو کرنے والی ہیں یہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ انسان کے مزاج کو جانتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، تو انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے مجھے نجات ملے۔ اللہ کے رسول نے خود یہ باتیں بتائیں کہ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور اصل میں تو یہی چیزیں فائدہ دینے والی ہیں۔ یہ دوا جو ہم کرتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن دوا میں تاثیر ڈالنے والے اللہ ہے، اور ان کلمات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ تاثیر ہے۔ جو دوا کھائیں گے اس کی تاثیر کا اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو اجازت دی اثر کرنے کی یا نہیں دی، لیکن اس بات میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ اس میں تاثیر ہے یا نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں اللہ نے بھی فرما دیا کہ اس تسبیح کی وجہ سے ہم نے اس کو نجات دی مصیبت اور پریشانی سے، اور اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا کہ جو بھی آدمی یہ تسبیح پڑھ کے اللہ سے مانگے گا اللہ ضرور دے گا۔ اب اس کی تاثیر کا تو یقین ہو گیا، لیکن جو دوا دینی ہے ڈاکٹر نے یا حکیم نے اس کی تاثیر کا یقین نہیں ہے۔ تاثیر تو یقیناً ہے، اس میں ڈالی ہے اللہ نے، لیکن اللہ نے اس کو اجازت دینی ہے اثر کرنے کی یا نہیں دینی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو علاج اچھا کون سا ہوا؟ جو یقینی ہے۔ دواؤں کا علاج جو ہے وہ غیر یقینی ہے، یقینی علاج جو ہے وہ یہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے۔ سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے چند لڑکوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں بھی یہی بات اللہ نے فرمائی۔ باپ تھا لڑکوں کا، نیک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، جب بھی فصل ہوتی تو یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حق نکالتا، زکوٰۃ دیتا، اور ویسے بھی کچھ انفاق کر دیتا، کچھ مال اپنے لیے رکھ لیتا، کچھ مال جو ہے وہ دوبارہ اگلی فصل کے لیے رکھ لیتا۔ لیکن جب بچے بڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں معاملہ آیا تو بچے بڑے ماشاءاللہ سیانے اور بڑے عقل مند تھے، یہ ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم ہل چلاتے ہیں، ہم سارا کام کرتے ہیں، یہ یتیم اور مسکین اور محتاج ایسے ہی آ جاتے ہیں ہمارے گھر پہ لینے کے لیے، اب ہم فصل جو ہے وہ ایسے وقت میں کاٹیں گے کہ یتیموں مسکینوں کو پتہ ہی نہ چلے کب فصل کاٹ لی، کب ہم نے بینک میں بیلنس اپنا پورا کر لیا۔ سارا راتوں رات ہم کام اس طرح سے کریں گے کہ کوئی آدمی ہمارے پاس آئے نہ کسی کو جواب دینا پڑے، نہ کسی کے آگے برے بنیں گے۔ بڑے سیانے، بڑے عقل مند تھے۔ فصل ہو گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ راتوں رات جائیں گے، جا کے اپنی فصل باغ کے پھل وال جو ہے وہ اتار لیں گے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیں گے۔ پھل بھی پھل اتارنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گئے جب اپنے فصل پہ یا اپنے باغ پہ، تو پہلے تو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ ہم کہیں غلط راستے پہ آ گئے ہیں، غلط جگہ پہ آ گئے، یہ وہ جگہ نہیں جہاں ہمارا باغ تھا۔ لیکن جب تھوڑی دیر تک انہوں نے ٹھہرے وہاں پہ اور گرد و پیش پہ نظر ڈالی اور حواس بحال ہوئے، تو انہیں پتہ چلا کہ جگہ تو وہی ہے جہاں پہ ہمارا باغ تھا، جہاں پہ ہمارا کھیت تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ أَوْسَطُهُمْ، کہ ان لڑکوں میں سے 8-10 جو بھائی تھے ان میں سے جو سب سے اچھا بھائی تھا، قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، وہاں بھی یہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ بھائیو تسبیح کرو اللہ کی، بھائیو اللہ کو یاد کرو،
یہ ظلم نہ کرو کہ اس میں اللہ کا حق نہیں ہے، یہ سارے کا سارا مال ہمارا ہے، اس میں مسکینوں کا یا محتاجوں کا یا غریبوں کا کوئی حق نہیں، یہ ظلم کرو گے اپنے آپ پہ۔ اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ نے دیا ہے، دینے والا چھین بھی سکتا ہے، جس نے زندہ کیا ہے وہ مار بھی سکتا ہے، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ لولا تسبحون، تسبیح کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کو نہ بھولے۔ اور سورہ کہف میں جو اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس آدمی کا باغ جو تھا بڑا اچھا باغ اللہ نے دیا، اور اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو بھول گیا کہ ہاں بھائی اللہ کچھ نہیں ہے، اور یہ سارا جو ہے باپ سے دادا سے چلا آ رہا ہے، وراثت ہے، مالدار ہیں ہم تو، اپنے جدی پشتی کروڑ پتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ باغ چھین لیا۔ جب باغ چھن گیا تو وہ جو نیک آدمی تھا، نصیحت کرنے والا تھا، وہ اس سے یہ بات کہی اس سے، بلولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، لولا اذ دخلت جنتک، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، قلت ماشاء اللہ، تو نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اب بظاہر یہ بڑے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، لیکن ان کی تاثیر جو ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عقل کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت تو پھر بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دینا میزان کے ایک پورے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اب میزان کتنا بڑا ہے، اس کے بھرنے سے کتنی نیکیاں آتی ہیں، اس کی حقیقت تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کا لفظ ارشاد فرما کے، پلڑے کا لفظ ارشاد فرما کے یہ تو ہمیں ایک کنسیپٹ تو دے دیا کہ اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جو ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، زمین اور آسمان کے درمیان کتنی جگہ ہے کسی کو پتا؟ اور وہ نیکیاں کتنی زیادہ ہوں گی، کس درجے کی وہ نیکیاں ہیں، یہ سارا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہمیں کنسیپٹ دینے کے لیے کہ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر پوری کائنات کو، اللہ کو چھوڑ کے پوری کائنات کو ایک پڑے میں ڈال دیا جائے، دوسرے پڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ کتنے قیمتی یہ کلمات ہیں، لیکن ہم لوگ کتنی غفلت برتتے ہیں ان سے۔ وہ ایسے ہی ایک واقعہ لکھا ہے کسی نے، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، کسی نے کوئی منڈی سے جا کے چیز خریدنی تھی، گھوڑا وغیرہ لینا تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا پروگرام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی ہاں میں 2-3 دن کے بعد پیسے میرے پاس ہیں اور میں منڈی جاؤں گا، وہاں سے جا کے میں نے گھوڑا لینا ہے۔ اس نے نصیحت کی، کوئی نیک آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تمہارے پاس پیسے بھی ہیں اور منڈی بھی ہوگی، تم جاؤ گے بھی، تمہیں اللہ نے توفیق بھی دی ہے، صحت دی ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا جی انشاءاللہ یہ کیا بات ہے اس میں، پیسے میرے پاس ہیں اور منڈی تو لگنی ہے، میں نے وہاں جانا ہے، جا کے پیسے دینے اور گھوڑا لے کے آ جانا ہے، اس میں انشاءاللہ والی کون سی بات ہے؟ وہ بندہ گیا منڈی میں اور جیب کٹ گئی، پیسے ویسے ضائع ہو گیا، اور گھر سے منہ بنا کے آ گیا لٹکا کے۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا، لے آئے ہو گھوڑا؟ اس نے کہا بھائی انشاءاللہ پیسے اب اکٹھے کروں گا، انشاءاللہ پھر منڈی کب لگے گی، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے صحت دی تو انشاءاللہ پھر وہاں جاؤں گا، انشاءاللہ وہاں پیسے دوں گا، انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا، انشاءاللہ اس کو لے کے گھر آؤں گا۔ تو بھائی اچھی بات تو یہ ہے کہ انسان نیک آدمی کی نصیحت پہلے ہی لے لے۔ ضرور ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے یا اللہ کوئی نقصان کر دے یا اللہ کا عذاب آئے، تب انسان نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ السعید من وعظ بغیر ہی، نیک آدمی وہ ہے، نیک فطرت انسان وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کر لے۔ ضروری نہیں کہ انسان کو اپنا تجربہ ہو ہی تب انسان نصیحت حاصل کرے۔ اس لیے یہ جو کلمات ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے آپ کو عادت ڈالنی چاہیے، خود بھی اور بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ جہاں انشاءاللہ کہنا ہو وہاں انشاءاللہ کوئی کلمہ، اور جیسے کہ انبیاء کی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر لیتے ہیں تاکہ انبیاء کے نامہ اعمال میں کوئی لغزش نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا رہ گیا تھا، لوگوں نے آگے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔
اللہ نے قرآن آیتیں نازل کر دی کہ آئندہ نبی ایسے کبھی نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہ کرنا۔ وحی کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا جو وعدہ تھا وہ پورا نہ ہو سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، کافروں نے مشرکوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کا جو شیطان ہے جو آتا ہے ان کے پاس وہ ناراض ہو گیا ان سے، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں نازل فرمائیں تو ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ تیرے رب نے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے نہ تجھ کو چھوڑا ہے، لیکن آئندہ جب بات کرو تو انشاءاللہ کہنا کبھی نہ بھولنا۔ لہٰذا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کلمے جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں بھی عادت ڈالیے کہنے کی، اور اپنے بال بچوں کو بھی بہت زیادہ عادت ڈالیے۔ بڑی خیر و برکت ہے چیز ہے یہ، خیر و برکت وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ جو بلیسنگ ہے جو ہم مطلوب ہے چاہتے ہیں، جو لکھ کے لگا دیتے ہیں گاڈ بلیس آور ہوم، یہ لکھنے سے نہیں آتی، یہ تو کرنے سے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام جو تھے وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، نبذنا، ہم نے اس کو پھینک دیا، ڈال دیا۔ پھر مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اب یونس علیہ السلام کو جا کے میدان پہ ڈالاؤ، بالعراء، عراء کہتے ہیں چٹیل میدان کو، جہاں کوئی گھاس پھوس نہ ہو، جہاں کوئی درخت نہ ہو، جہاں کوئی سائے کی جگہ نہ ہو، بالکل چٹیل میدان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چٹیل میدان پہ ڈالنے کا ہم نے حکم دے دیا اس مچھلی کو، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور اس وقت وہ کس حالت میں تھا؟ بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں تھا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبتنا، اگا دیا، علیہ، اوپر اس کے، شجرتن، ایک درخت، من یقطین، بغیر تنے کے ہم نے ایک درخت اس پہ فوراً اگا دیا۔ اب اللہ کے امر سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ فوراً ہی جیسے ہی مچھلی نے وہاں یونس علیہ السلام نے ڈالا ساحل پہ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بغیر تنے کے ایک بیل جو تھی وہاں پہ اگا دی تاکہ یونس علیہ السلام کے اوپر سایہ ہو جائے، یونس علیہ السلام کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، اور یونس علیہ السلام پوری طرح محفوظ ہو جائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب یونس علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو پھر ہم نے ان کو حکم دیا یونس علیہ السلام کو کہ اسی بستی میں جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ، بھیجا ہم نے اس کو، یونس علیہ السلام کو، اِلَىٰ، طرف، 100,000، 100,000، کتنے ہو گئے؟ 1,00,000، 1,00,000 آدمیوں کی بستی کی طرف، اور یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ، 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی بستی کی طرف ہم نے دوبارہ بھیج دیا یونس علیہ السلام کو۔ فآمنوا، وہ لوگ ایمان لے آئے۔ توبہ تو اسی وقت انہوں نے کر لی تھی جب ان لوگوں نے عذاب آتے ہوئے دیکھا اور پتہ چل گیا کہ یہ عذاب ہے، اور پتہ اس لیے چلا، کیوں چلا پتہ؟ اللہ کے پیغمبر وارننگ دے چکے تھے کہ عذاب آنا ہے، لیکن بعض قومیں ایسی بھی تھی، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بادل آیا تو یہ سمجھے کہ بادل آئے گا اور بارش برسائے گا، ہمارے کھیتیں اور فصلیں اور باغات جو ہیں وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہی جو بادل تھا وہ اللہ کا عذاب تھا، آیا تو اسے آگ برسنی شروع ہو گئی۔ یہ عقل دے دینی بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بھائی اللہ کہیں پکڑ نہ لے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے ہمیں۔ گناہ کریں گے، غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے گا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، انسان یہ سمجھ جائے تو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 1,00,000 آدمی یا اس سے جو زائد تھے ان کی طرف بھیجا، فآمنوا، وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے اب یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اب ان کی جو پکڑ تھی وہ ان سے دور ہو گئی، اور ان کو ہم نے نارمل زندگی جو تھی وہ دے دی تاکہ وہ نیک یا برے عمل جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ 6 انبیاء کے واقعات اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ انبیاء کو ہم جب بھیجتے ہیں
تو انبیاء کی تکذیب جب کی جاتی ہے پھر ان پہ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن انبیاء کی اور اپنے ماننے والوں کو ہم بے سہارا نہیں چھوڑتے، ان کی ہم نصرت کرتے ہیں اور پھر بالآخر انہیں غالب بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم ان کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہم ان کا ذکر خیر آنے والی نسلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے پھر دوسرا مضمون توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔